بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ رسالہ جو ہے انشاءاللہ 5واں حصہ پڑھا جائے گا شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کی شان سنیں، شوق سے سنیں اور توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے؟ زبردستی نہیں، جبری طور پہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کی وجہ سے، سمجھ آئیے، ہمارا ایمان ان کی وجہ سے برقرار ہے۔ پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے، انہوں نے جو ہے محنت کی، کوشش کی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ لہٰذا ان کی ہر صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، عمل کریں، اور جو ہے مشعل راہ ہیں، وہ اصحابی کن نجوم ہیں۔ صحابہ، آپ فرماتے ہیں صحابہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح، بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دنیا میں جو ستارے ہیں آسمان پہ، وہ ستارے دنیا میں راستہ دکھاتے ہیں، دنیا کے اتنا، اور آسمان ہدایت کے جو ستارے ہیں صحابہ، وہ آخرت کے راستہ دکھاتے ہیں، آخرت کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لہذا 4 حصے میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو 5ویں حصے میں کہاں سے ہے جی؟ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں غالباً سے ہے ذو النورین کی مصداق چند دیگر فضیلتیں ہیں، توجہ سے ادھر دیکھیں۔ اب ہم اس پہلو سے، یعنی کل آخری بات جو پڑھی گئی تھی وہ غالباً وہ حدیث کی تھی جس میں زمین ہلنے لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر، عمر تھے، عثمان و علی تھے، چاروں، اور آپ فرمایا تھا رک جا، اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ نہیں تو کون کون تھے؟ ایک نبی آپ ہو گئے، دوسرے صدیق ہو گئے، 2 شہید ہو گئے، اس سے حضرت عثمان اور حضرت علی تھے یا فاروق، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے واقعہ وہ بیان ہو گیا۔ اب ہم اس پہلو سے جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی سیرت میں اسلام و ایمان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایثار و قربانی کی اور کیا کیا فضیلتیں ہیں جن پر ذو النورین کا معزز لقب صادق آتا ہے۔ 2 ہجرتوں کا شرف، توجہ فرمائیے۔ کتب احادیث میں منقول ہے کہ حبشہ، بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ جائیں، حبشہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ شامل تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ بھی تھیں۔ ان کو بلا لاؤ جلدی سے، ایک بندہ طلا، بیٹھ جاؤ۔ اس ہجرت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد شوہر و بیوی ایک ساتھ ہجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا ہے۔ بڑی خاص بات ہے، سمجھ آئیے؟ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب فرما رہے تھے، لیکن انہوں نے شاید مکمل بات نہیں، یہ مکمل بات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد شوہر و بیوی ایک ساتھ ہجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا ہے۔ انبیاء کے بعد یہ ان کی شان ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں عبدالرحمن بن اسحاق بن سعد سے روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے منقول روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عثمان پہلے شخص ہیں۔ سمجھ آئی نا گل؟ ایک منٹ، یہ پوری ہونے میں، جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اس سے غالباً جوانی کے عالم میں میاں بیوی کا ہجرت کرنا مراد ہے۔ آپ رضی اللہ کی دوسری ہجرت مدینہ النبی کی طرف ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو راہ حق میں ہجرتین کی سعادتیں نصیب ہوئیں، اس لحاظ سے بھی آپ رضی اللہ عنہ ذو النورین کے لقب سے مصداق قرار پا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کی تھی انہوں نے، یہ بھی کیا بیان ہے؟ مدینہ النبی کی طرف ہے دوسری ہجرت، آپ رضی اللہ کی دوسری ہجرت مدینہ النبی کی طرف ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ تھی نا، دوسری
جلدی آؤ ادھر۔ ذوالقرنین اور اصحاب کہف سے مماثلت، یہ ذہن میں رکھنا، اصحاب کہف سورہ کہف میں ذکر ہے۔ بیٹھ جائیں۔ جن حضرات نے سورہ کہف کا بنظر غائر مطالعہ کیا، یعنی صحیح باریکی کے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ اس کے دوسرے رکوع میں اصحاب کہف اور کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سمجھ آئیے کون سا ہے؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ سمجھ آئی؟ صبر ہے، سو گئے تھے لمبی نیند۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور سورت کہ آخری رکوع سے ماقبل حضرت ذوالقرنین کی فتوحات کے تذکرے کے ساتھ ہی ان کی سیرت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے اوصاف کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی 16ویں سپارے میں سورہ ختم ہو رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ سمجھ آئیے آگے آ رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ذوالقرنین ایک خدا پرست، خدا ترس اور نیک بادشاہ تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حضرت لقمان اور ذوالقرنین کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے، کچھ کہتے ہیں حکیم تھے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی کیسا؟ قرآن شہادت دیتا ہے کہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دور کی ایک عظیم ترین سلطنت کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ازرو قرآن یہ وہ نوجوان تھے جو ایک مشرکانہ ماحول اور مشرک بادشاہ کے دور میں توحید کے ساتھ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور وہ نوجوان اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی کھو میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سمجھ آئیے؟ بدماش لوگ تھے، اذانوں سے باز نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے جی، گناہوں پر ایمان چھیننا چاہتے تھے۔ اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے، جہاد کر سکتے، تو یہی اللہ کی طرف سے الہام ہوا ان کو کہ بھائی غار میں چلیں۔ ان دونوں واقعات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی حالات ہیں جن سے اس دنیا میں اہل ایمان کو سابقہ پیش آ سکتا ہے۔ اصحاب کہف جیسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن میں ایمان اور جان بچانے کے لیے کہیں پناہ گزین ہونا پڑے، اور حضرت ذوالقرنین کی طرح یہ صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے فضل سے سطوت، شان و شوکت اور ایک عظیم سلطنت سے نوازے۔ اب آپ خلافت راشدہ کی تاریخ میں دیکھیے کہ خلفاء راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات میں یہ دونوں شانیں اور کیفیات مجتمع نظر آئیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی سطوت، حکومت، سلطنت و وسعت کے اعتبار سے حضرت ذوالقرنین کی سلطنت و حکومت سے چند تھی، یعنی زیادہ تھی۔ تاریخی لحاظ سے حضرت ذوالقرنین کی سلطنت کی حدود مکران سے لے کر بحیرہ روم کے ساحل تک تھیں۔ اس میں دارا اول کے دور میں مزید وسعت ہوئی، لیکن اس سلطنت کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کی حدود سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حکومت بھی حضرت عثمان غنی نے کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ پورا جزیرہ نما عرب پھر حضرت القرنین کی سلطنت کی جو مشرقی حصارت تھی، اس سے لے کر تابخا کے کاشغر کا علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت کے دور میں اسلام کے پرچم تلے تھا۔ اس کے علاوہ پورا شمالی افریقہ مصر سے لے کر مراکش تک حضرت عثمان رضی اللہ کے زیر نگی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں صرف مصر اسلامی مملکت میں شامل ہوا تھا، لیکن حضرت عثمان کی حدود سلطنت ماوراء النہار کو پھاند کر بلخ و بخارا اور کاشغر و تاشقند تک وسیع ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ کہف جیسی حالت سے بھی دو چار ہوئے، سمجھ آئی غور نل، اور آپ رضی اللہ فتنہ کے زمانے میں باغیوں کی دست درازیوں کی وجہ سے 40 دن رات سے بھی زیادہ عرصہ اپنے گھر میں اس حال میں محصور رہے کہ پانی کے لیے پانی تک موجود نہیں۔ یہ دونوں شانیں کہ حضرت ذوالقرنین سے چند و سطوت و سلطنت اور اصحاب کہف کی طرح محصوری و پناہ گزینی حضرت عثمان کی زندگی میں جو نظر آتی ہیں، ان کو بھی ہم ذوالنورین کے لقب کا مصداق قرار دے سکتے ہیں۔ غزوہ بدر اور حدیبیہ میں آپ رضی اللہ کا موجود تصور کیا جانا، آپ کا موجود
تصور کیا جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی زندگی میں 2 ایسے مواقع پیش آئے ہیں کہ آپ رضی اللہ ذاتی حیثیت سے موجود نہیں ہیں، غور سے توجہ سے سنیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود قرار دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابھی آنکھوں نہ ہر جگہ حاضر ناظر، سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود قرار دیے جاتے ہیں، جن کو رسول اللہ فرما دیے جائیں، سبحان اللہ۔ پہلا واقعہ غزوہ بدر کے واقعہ پر پیش آیا۔ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ کافی علیل تھیں، یعنی بیمار تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان کو اپنی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ کو بدر کی شرکت کا ثواب اور اس کا حصہ ملے گا۔ مزید برآں صحیح روایات میں مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کے جتھے کو کفار کے 1000 کے مسلح لشکر جرار پر فتح عنایت فرمائی تھی، جس کے نتیجہ میں ابو جہل سمیت 70 صنادید عرب کافر کھیت رہے تھے یعنی وہ، اور قریش کا سارا غرور اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا تھا، اور جس میں 70 کے قریب کفار مسلمانوں کی قید میں آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے غنائم یعنی مال غنیمت میں سے حضرت عثمان رضی اللہ کو وہی حصہ مرحمت فرمایا جو دوسرے بدری صحابہ کو مرحمت فرمایا کیا گیا تھا۔ گویا حضرت عثمان رضی اللہ کو اس غزوے میں مجازی طور پر شریک قرار دیا، جبکہ حقیقی طور پر وہ شریک نہیں تھے، یعنی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ سمجھے اس مطلب ہر والے طور پہ ہو جو جماعت نال جہاد تے وقت ہوتا ہے، جب ایک مسئلہ پوچھیں آپ علماء سے، مفتیان کرام سے، یہ وقت ہے جانے کا، یا بالکل پورا ایک ماحول بن جائے کہ سب نے نکلنا ہے تو پھر اس میں نکلیں گے سب، جبکہ اب جزوی طور پہ علماء سے پوچھیں گے، مشورہ کریں گے، یعنی سمجھ آ رہی ہے بات۔ دوسرا واقعہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 6 ہجری میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ اثناء سفر میں معلوم ہوا کہ قریش مکہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے خون کی ندیاں بہہ جائیں وہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ قریش مکہ کے پاس سفارت بھیجی جائے جو ان کو سمجھا سکے کہ مسلمان لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں اور ان کا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا ہے، نیز ان مسلمانوں کو بھی تسکین دے سکے، یعنی یہ اجتماعی اعمال حج، عمرہ، قربانی، یہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے جو جس سے آج تک ان کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قربانی کی عید آتی ہے نا، وہ فلاں وائرس چھوڑ دیتے ہیں، فلاں باتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں، اتنا خون بہہ جائے گا، اتنے ہو جائیں گے، جانور کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ کم نہیں ہو رہے، زیادہ ہو رہے ہیں۔ کتے زیادہ نظر آتے ہیں یا یہ جانور زیادہ نظر آتے ہیں؟ جانور بکریاں 4-3 پیدا ہو جائیں تو وہ بیچارے پالنے مشکل ہو جاتے ہیں، جبکہ کتے 4 بھی رکھو سکون ہے، نہیں، پیدا ہونے کی بات بھی سمجھے نا، کتنے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں؟ 10 12 سمجھ آئی نا گال؟ تو اللہ یہ برکت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، سمجھ آئی نا گال؟ اور ایک آدھ شہید ہوئے نا بیچارہ کتا متا، اور جانور تو ہر روز قربان ہو رہے ہوتے ہیں عید کے علاوہ بھی۔ سمجھ آئی بات؟ مسلمان لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں اور ان کا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا ہے، نیز ان مسلمانوں کو بھی تسکین دے سکے جو مکہ میں محصوری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور کفار مکہ کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اس سفارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ کا انتخاب فرمایا اور ان کو قریش مکہ سے سلسلہ جنبانی کرنے اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں قریش کی قید میں تھے تسلی دینے کے لیے مکہ روانہ فرمایا، یعنی وہ مذاکرات کے لیے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب حضرت عثمان کی بہت سی فضیلتوں کی دلیل ہے۔ پہلی یہ کہ حضرت عثمان حضور کے معتمد اہل اصحاب میں شامل ہیں، دوسری یہ کہ حضرت عثمان قریش کے نزدیک بھی معزز ترین اشخاص میں شمار ہوتے تھے، تیسری یہ کہ جب حضرت عثمان مکہ چلے گئے تو اصحاب رسول میں سے چند ایک نے یہ کہا کہ عثمان کو خانہ کعبہ کا طواف مبارک ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر عثمان مکہ میں زمانہ دراز تک رہیں تو بھی وہ اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہ کر لوں۔ اللہ اللہ، کتنا اعتماد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جناب عثمان پر، اور ہوا بھی یہی کہ حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید بن عاص نے ان کو مکہ میں اپنی پناہ میں لے لیا اور ان کو دعوت دی کہ وہ طواف کر لیں، لیکن اس محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیں گے میں طواف نہیں کر سکتا۔ چوتھی یہ کہ جب یہ خبر مشہور ہوگی کہ عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، جن کی تعداد مختلف روایت کے مطابق 1400 سے لے کر 2400 تک بیان ہوئی ہے۔ سمجھ جائیے، قرآن میں آگے بیان ہو رہا ہے، اور جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، نیز جس کے متعلق سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو یعنی اللہ کو معلوم تھا، اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں فتح قریب بخشی، حالانکہ شہید نہیں ہوئے تھے نا، جھوٹی خبر تھی، اسی لیے ذو شہادتین کہا جاتا ہے ان کو، ڈبل شہادت والے، یعنی ایک تو شہادت ان کو خبر مشہور ہوئی تھی وہ نہیں ہوئے تھے، ایک تو اصل میں شہید ہوئے نا۔ غور کیجئے، خود خون عثمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنی قدر و منزلت اور وقت تھی کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار حاضر ناظر ہیں، عالم غیب ہیں، تو پھر یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی عثمان تو شہید ہو چکے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے بیعت لینے کی؟ تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ، یہی آپ نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انبیاء کو وہی ان کو پتہ ہوتا ہے، سمجھ آئیے، جو علم دیتے ہیں تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف عطا ہوتا ہے، بہت زیادہ علم ہے ان کے پاس، لیکن اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ یہی وہ دوسرا موقع ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ کے حقیقی طور پر موجود نہ ہونے کو بھی مجازی طور پر موجود قرار دیا۔ چنانچہ بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں رکھ رہا ہوں۔ سارے جب بیعت کرتے تھے نا، ہاتھ رکھتے تھے نا اس طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس طرح اب شیخ بیعت کرتا ہے تو یہ بیعت کا بھی وہاں سے تعلق ہے، کسی اللہ والے سے، کامل اللہ والا ڈھونڈیں اس کی سے بھی بیعت کریں آپ، تو بیعت ہاتھ میں رکھ کے ہوتی ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے اس طرح، توبہ کرواتا ہے، بیعت کرواتا ہے۔ بیعت کا مطلب توبہ کروانا یا کسی اس کے حوالے کرنا اپنے آپ کو کہ آپ مجھے اللہ کے راستے پہ، اللہ کے حکموں پہ چلا دیں، اللہ کے جو منع کیے ان سے منع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس نکاح ہو جائے، سمجھ آئی گال؟ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، اور یہ فرما کر اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے اگر وہ زندہ ہیں بیعت ہے۔ یہ حضرت عثمان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی بیعت رضوان میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ اس لیے روانہ کیا تھا کہ مکہ والوں کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عزت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپ رضی اللہ کے قتل کی خبر پھیلنے کے بعد ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا اور اسے دوسرے ہاتھ پر مار کر ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اللہ اللہ، خون عثمان کے قصاص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2400، یعنی مختلف روایت ہیں نا، 2400 تک آئیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بیعت پر اپنی خوشنودی اور رضامندگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ وہ ان صحابہ کو بھی 2400 ہوں یا کم و بیش سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ویسے تو سب کو دیا ہوا ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب جنتی ہیں، ان کو ایک خصوصی ایک اور اعلیٰ ڈگری دی، سمجھ آئیے، رضامندی کی، اس طرح ہوتی ہے نا ممتاز ڈگری، جس طرح ہوتے ہیں پیپر ہوتے ہیں، مختلف ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کے نام آپ کو لوگوں کو پتہ ہوں گے نا۔ اس کے بعد یہ عثمان کی فضیلت میں کوئی شک کرے، ان کی تنقیص کرے، ان پہ اعتراضات و اتہامات
وارد کرے اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ کا جواب بھی سوچ لے۔ غزوہ بدر اور حدیبیہ دونوں مواقع پر اگرچہ حضرت عثمان حقیقی طور پر موجود نہیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجازی طور پر موجود قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ذو النورین کا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بالکل راست آتا ہے، فٹ آتا ہے۔ دور فاروقی اور دور علوی کی جھلک۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ادوار خلافت کے رنگ بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب رسول نہ صرف عشرہ مبشرہ میں بلکہ مسلمہ طور پر خلفاء راشدین میں شامل ہیں، اور فضیلت کے لحاظ سے پوری امت میں حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر پر اور حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر فائز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل سے گزر کر 23 سالہ جان غسل جد و جہد اور محنت و شاقہ کے بعد اپنی بعثت کے اس امتیازی مقصد کی تکمیل فرما دی جو خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اور جو قرآن حکیم میں 3 مرتبہ بئی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنا رسول الہدا اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل جنس سے دین پر۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کا دین بتمام و کمال قائم ہو گیا، اور ان الحکم الا للہ کی شان بالفعل نظر آنے لگی، اور وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کے مصداق اللہ ہی کا کلمہ سب سے بلند و بالا ہو گیا۔ ختم المرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، عرب میں اسلامی انقلاب کے خلاف ایک شدید رد عمل پیدا ہوا۔ چنانچہ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مسلمہ، چنانچہ قبائل مرتد ہو گئے۔ بعض مضبوط قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان تمام فتنوں کو فروغ کیا، یعنی گرایا، مقابلہ۔ دراصل صدیق کا مقام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کے کام کو مستحکم کرتا ہے، معاندین کی قوت کو کچلتا ہے اور ہر رد عمل کو ختم کرتا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.5 سالہ دور خلافت اسی شان کا مظہر نظر آتا ہے۔ اس کام کی تکمیل کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد دور فاروقی شروع ہوتا ہے، جس کو ایک جملہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ باغ اپنی پوری بہار پر آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ دور فاروقی میں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس دور میں داخلی استحکام کے ساتھ فتوحات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ اسلامی سلطنت میں توسیع دور فاروقی میں ہوئی ہے۔ سلطنت کسریٰ کا نام و نشان اسی دور میں صفحی سے محو ہوا، ختم ہوا، اور وہ ایک داستان پارینہ بن کر رہ گئی۔ سلطنت روما کی بھی ایک ٹانگ اسی دور میں ٹوٹ چکی تھی۔ قیصر روم کا 3 براعظموں مغربی ایشیا، یورپ اور شمالی افریقہ کے اکثر حصہ پر تسلط تھا۔ اس میں سے مغربی ایشیا کی حد تک روما کی سلطنت کا اسی دور میں خاتمہ ہوا، اور پھر دور عثمانی میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں ماوراء النہر تک پھیل گئیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت کا لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش حضرت عثمان کے دور میں اسلام کے پرچم تلے آ چکا تھا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ شاید یہ فتنہ اور فساد ہی کا دور تھا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ بلکہ صریح بہتان و افتراء ہے۔ خلافت خلفائے اربعہ میں سے سب سے زیادہ طویل دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کا دور تقریباً 2.5 سال رہا ہے۔ چھوٹی موٹی بات یاد رکھیں آپ لوگ، 2.5 سال سمجھ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ کا دورہ تقریباً 10 سال رہا۔ کتنا؟ 10 سال۔ ابوبکر رضی اللہ کا کتنا رہا؟ 2.5 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا 2 سال 3 ماہ 19 دن۔ ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ کا دور تقریباً 4.25 سال، اور حضرت عثمان رضی اللہ کا دورہ تقریباً 12 سال رہا۔ سمجھ آئی؟ خلافت عثمانی کے اس 12 سالہ طویل دور میں فاروقی اور علوی دور خلافت کے دونوں رنگ موجود ہیں۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے پہلے 8 سال میں امن و امان اور دبدبہ کا وہی رنگ رہا ہے جو دور فاروقی میں نظر آتا ہے۔ ان 8 سالوں میں وہی عدل و انصاف اور داخلی استحکام کی وہی کیفیت ہے جو دور فاروقی کا تھوڑا امتیاز رہی ہے۔
ساتھ مجاہدین اسلام کے قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دشمنان اسلام نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اسلامی حکومت قائم نہ رہ سکے گی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد بعض مفتوحہ، خاص طور پر ایران کے اکثر علاقوں میں شورشیں اور بغاوتیں شروع ہو گئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک کو فروغ کر دیا اور حالات پر پوری طرح قابو پا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے نئے اقدامات کیے۔ بحر اوقیانوس کے ساحل تک شمالی افریقہ فتح ہو گیا۔ یہ جنگ عبادلہ کہلاتی ہے۔ حضرت عثمان عبداللہ بن اسعد بن ابی شرح اس مہم کے کمانڈر ان چیف تھے، سبحان اللہ، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی شریک تھے۔ اسی جنگ کے نتیجے میں پورے شمالی افریقہ کی قسمت بدل گئی اور سلطنت روما کا جھنڈا وہاں سرنگو ہو گیا اور دین مبین کا پرچم وہاں پہ لہرانے لگا۔ خلافت عثمانی خلافت کے آخری 4 سال حضرت علی کے دور خلافت کے مماثل نظر آتے ہیں۔ خلافت عثمانی میں یہودیوں اور اجمیوں کی سازشوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور اس فتنہ کے نتیجے میں شہادت عثمان کا سانحہ فاجعہ ظہور پذیر ہوا اور یہ فتنہ حضرت علی حیدر کے دور خلافت میں اپنے عروج پر پہنچا۔ علوی خلافت کے تقریباً پونے 5 سال اسی فتنہ و فساد اور خانہ جنگی کی نظر ہوئے اور اسی دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین ظہور پذیر ہوئیں اور بالآخر اسی فتنہ نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شمع حیات گل کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے دور میں غلبہ دین کی سمت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، نہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں آگے پھیلیں۔ بہرحال یہاں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ عثمانی دور خلافت میں دور فاروقی اور دور علوی دونوں کی کیفیات جمع ہیں۔ پہلے 8 سال دور فاروقی کا کامل عکس نظر آتے ہیں، جبکہ آخری 4 سال وہ ہیں جن میں دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں نے اثر اٹھانا شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان انتہائی مظلومی کی حالت میں شہید کیے گئے۔ سمجھائیے شہید مظلوم جو کتاب نام ہے نا، اب آپ کو آخر میں پتہ لگے نا کہ بھائی کیوں کہتے ہیں ان کو شہید مظلوم۔ اور جو دور خلافت علوی میں ایک ہولناک فتنے کی شکل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، چنانچہ مسلمان آپس ہی میں دست و گریباں ہو گئے اور 84,000 کلمہ گو ایک دوسرے کے ہاتھوں تہہ تیغ ہوئے، یعنی مارے گئے۔ کفار کے ساتھ اس دور میں جنگ و قتال کا کوئی مارکہ پیش نہیں آیا، یعنی آپس میں ہی لڑائی ہوئی، بہت بڑی خطرے والی بات ہوتی ہے۔ اس فتنہ اور سازش کے اسباب کچھ اختصار کے ساتھ آگے بیان ہوں گے۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ایسے فتنوں کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جو نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اور جو کچھ مخفی اور باطنی اسباب ہوتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن فیصلہ کن کردار یہی مخفی اور باطنی اسباب ادا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ٹاپک رہ گیا۔ اس زمن میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، ضروری ہے کہ علوی دور خلافت میں جو بد امنی، خانہ جنگی اور مسلمانوں کے مابین خون ریزی ہوئی تو حاشا و کلا اس کا کوئی الزام ہم امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر نہیں لگاتے۔ یہ جسارت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری امت مسلمہ کے نزدیک علی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، وہ فضیلت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ گویا ہم ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت علی کو مانتے ہیں۔ اس فتنہ و فساد میں ان کی کوئی کمزوری شامل نہیں تھی، وہ برحق خلیفہ راشد تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ سازش کی آگ اس طرح بھڑکا دی گئی تھی کہ نہ حضرت عثمان اس کو فروغ کر سکے اور نہ ہی حضرت علی۔ اگر حضرت علی فتنہ و فساد فروغ نہ کر سکے تو اس کا ذرا بھر الزام بھی حضرت علی کی ذات گرامی پر نہیں آتا۔ بالکل یہی بات حضرت عثمان پر بھی راست آتی ہے۔ اگر وہ فتنہ کو فروغ نہ کر سکے تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ سارا الزام آپ رضی اللہ پر رکھ دیا جائے کہ کیسا تضاد ہے کہ ایک خلیفہ کے زمانے میں پورا دور خلافت فتنہ و فساد کی نظر ہو گیا، اور وہ فتنہ اتنا شدید تھا کہ وہ حالات پر قابو نہ پا سکے اور فتنہ کو فروغ نہ کر سکے۔ تب بھی وہ سب کی نگاہ میں شیر خدا ہیں اور کسی دوسرے کے دور میں، جبکہ ان کا 2/3 دور فاروقی کے مثل ہو اور صرف 1/3 دور میں فتنہ و فساد سر اٹھائے، تو ان کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے کہ وہ کمزور تھے، نعوذ باللہ، ان میں فلاں نقص تھا یا فلاں کمی تھی وغیرہ وغیرہ۔ انسان ذرا بھی سوچے تو اور انصاف بینی سے کام لے تو فکر کا یہ تضاد بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرز فکر پر انتہائی
ملال اور افسوس ہوتا ہے کہ جو کیسی کیسی بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوء ظن پیدا کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو ان پر اعتبار کر کے حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی رائے کو مجروح کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا گیا عثمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اپنے خیالات صحیح رکھیں، درست رکھیں، اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ گستاخی کے ادا کرتے ہیں، تو یہ ان کے ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، صحابہ کے دشمنوں کو عقل نصیب فرمائے، گستاخوں کو اللہ تعالیٰ انجام تک پہنچائے اور عقل نصیب فرمائے، اور امن و امان کا جو ہے بول بالا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ چھٹا حصہ انشاءاللہ۔